बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आई हैं और एक ख़बर तो आप तक पहुँच गई होगी सोशल मीडिया के ऊपर, वो लेटर घूमता भी फिर रहा है और वो लेटर जो है वो लिखा है तेहरान के अंदर कायम भारतीय सफारत खाने ने तेहरान की हुकूमत को, और उसके अंदर कहा गया है कि 3 हमारे लोग जो कि तिजारत के सिलसिले में ईरान में आए थे, अब ये नहीं बताया कहाँ आए थे, वो तीनों गायब हैं। उनकी फैमिलीज़ ने, यानी कि उन भारतीयों की फैमिलीज़ में भारतीय ताजर जो हैं, जो आए थे, उन्होंने जो है वो भारत के तेहरान में कायम सफारत खाने को बताया है कि हमारे जो फैमिलियों के सरबराह हैं वो गायब हो गए हैं। भारतीय सफारतकार कहते हैं कि हम इस सिलसिले में तेहरान की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और ये तवक्को करते हैं कि वो हमारे इन शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएगी। ठीक है, और उन्होंने उनके गायब होने के ऊपर तशवीश का इजहार किया। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आपको ये बात तो पता होगी कि भारत ने चाबहार की जो बंदरगाह बनाई है ईरान के अंदर, ग्वादर से थोड़ा सा आगे करके, ये जो है, ये बंदरगाह जो है ये भारतीय इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ज्यादातर जो भारत के सरमायाकार या ताजर मुकीम हैं, उनके बारे में शुनीद यही है कि वो दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों सीआईबी और रॉ के अंडर कवर एजेंट्स हैं और वो वहाँ से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फाइनेंस करते हैं। और कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो भी बुनियादी तौर पे यहीं पे स्टेशन एक सर्विंग ऑफिसर थे भारत की नेवी के, जो दरअसल अंडर कवर यहाँ पे थे और वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों के अंदर सरमायाकारी करते हुए पाए गए। और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान जब तशरीफ लाए, यानी पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद में जब आए, तो उनको फड़कता गया, नप लिया गया, जिसको पंजाबी में हमारी जुबान में कहते हैं, और उनको नप के मेहमान बना लिया गया हुआ है। भारत ने इस अमर का इतराफ़ किया और आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। हमने कहा जी बिल्कुल आपका अफसर है, आप उससे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुकामी अदालत के अंदर तो हम उसको मुकामी कानून के सामने पेश करेंगे, तो जब हमारा दिल करेगा हम पेश कर लेंगे, फिलहाल हम उसे दाल रोटी खिलाते हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिलसिला। अब इसके साथ हमें, आपको पता है हमारे बच्चे जो हैं वो कोर्सेज में जहाँ जहाँ पे हैं बरखुरदारान, ठीक है, कभी ना कभी वो दावेदार हैं कि वो हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो उन्होंने हमें जो है वो कुछ और भिजवाया है, और जो उन्होंने भिजवाया है वो मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अब आपने जहन में रखना है कि गुज़िश्ता दिनों आफा साहब ने हुक्म दिया था कि बस अब ख़त्म पारन बीएलए के ख़िलाफ़ जो लीथल किस्म का ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसमें ये भी कहा गया कि मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई फ़ौजी ज़मीन पे ना उतरे। ये ड्रोन हमने किस दिन के लिए रखे हुए हैं? क्वाडकाप्टर हम खुद ही बनाते हैं, 15,000 से लेके 20,000 की लागत आती है इसकी। इसको हवा में बुलंद करें और जायज़ा ले वो, ठीक है ना? मतलब पिछले दिनों एक और जगह के ऊपर ये जो है ना अपनी तरफ से हीरो बनने के लिए ये बीएलए के जो लोग हैं, दहशतगर्द हैं, इन्होंने अपनी वीडियो बनाई और वीडियो बना के इंडियन मीडिया को भिजवा दी और इंडियंस ने उसको नशर कर दिया। हमारे बच्चों ने वहाँ से वो वीडियो उठाई और उठा के टेरेन जो है वो मैच करना शुरू कर दिया। पूरे 1-1 इंच तो अब आपने मापा हुआ है। तो ड्रोन को कहा बच्चा ये ढूंढ के आइए ज़मीन कहाँ पे हो सकती है, उसने बताया जी यहाँ पे है। ड्रोन वहाँ पे जाके खलो गया। वो 24 घंटे में उन्होंने 1-2 मरतबा तो बाहर निकलना था, वो निकलते गए, ड्रोन उनकी तस्वीरें लेता गया, फिर उनकी तस्वीरें मिलाई गई, तो उनके भाईजान वो कमांडर साहब निकल आए बीएलए के।
ٹھیک ہے، مجید بریگیڈ کے، پھر ان کو تاک تاک کے نشانہ بنایا گیا، دوسرا ڈرون گیا، ٹھیک ہے نا، بم والا ڈرون گیا ہے تو جاسوسی والا ڈرون سی نا، اس نے جاسوسی کی، دوسرے ڈرون نے جا کے مارا۔ اچھا، جب ان کی تصویریں لی گئی مارنے کے بعد، تو ایک کے پاس وہ بھی ملا، وہ جو سیٹلائٹ فون ہوتا ہے، سیٹلائٹ فون اب اٹھانا تھا کیونکہ اس کے اندر ڈیٹا تھا، سیٹلائٹ فون جب اٹھانے گئے تو ڈائری بھی مل گئی، پھر اس ڈائری کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان میں دس 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 چھاپے بچے، آج کے دن یعنی 28 کے دن 5 لوگ پکڑے جانے کی اطلاع بچوں نے دی ہے۔ ایسی میری چھٹی اس کہہ رہی تھی یار ان 5 میں اگر وہ 3 پار کے بھی ہوئے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، وہ پار والے جو ایران میں غائب ہونے کی اطلاع ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اطلاع پھوڑی ہی اس لیے ہو کیونکہ بندے پھڑے گئے نے، تو اس سے پہلے کہو کہ جناب ہمارے تو بندے تو ایران آئے تھے، تو ایران سے وہ گئے ہوئے بلوچستان میں، جیسے کلبھوشن یادو صاحب گئے تھے۔ پہلے میں آج کو آپ کو یہ کتنے بی ایل اے کے فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے یا نپا ہے یا پکڑا ہے، میں پہلے اس کی تفصیل بتا دوں آپ کو۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اللہ دتا بلوچ، وہ جو مارا گیا تھا، ان کا سے ملنے والی ڈائری سے ایران کے بارڈر سے یعنی کہ بلوچستان سے 5 لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، جن میں سے کچھ دشمن کے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اس وقت تہران میں رولا ڈال رہا ہے کہ ہمارے بندے غائب ہو گئے ہیں، یہ بندے اس انفارمیشن کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، قابو آ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ پاکستان دکھائے کہ ہم نے پکڑ لیے ہیں ان کے دہشت گرد، پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم خود کھوپ ڈال دیں۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے ان کی ایمبیسی نے تہران کے دفتر خارجہ کو، جاری وہ سوشل میڈیا پہ ہو گئے ہے، سیکریٹ لیٹر تھا نا، آفیشیل لیٹر تھا، وہ آفیشیل لیٹر کی کاپی سوشل میڈیا پہ گمنام آئی ڈی سے شیئر کر دی گئی ہے۔ بچے بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں پرندے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تربت کے علاقے سے 3 لوگوں کو پکڑا گیا، یعنی کہ یہ انڈین تربت کے علاقے سے پکڑے گئے ہیں، 3 غائب ہوئے، انہوں نے کہا ادھر سے بچے بتا رہے ہیں کہ جی تربت سے 3 پکڑ لیے ہیں پرندے، اوکے۔ اچھا، ان کے نام کیا ہیں جی؟ ان میں سے جن لوگوں کو پکڑا گیا، ایک کا نام حاجی لال دین بزنجو ہے، جو کہ ایرانی تیل کا سمندری راستے سے بہت بڑا سمگلر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایسے لوگوں کو پیسے ویسے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سمجھا کرے نا۔ دوسرا نوشیروان مری ہے، نوشیروان مری کو بار خان سے پکڑا گیا ہے، وہ آپ نے گانا تو سنا ہوگا، باری کھانی چڑھیا نواں دن اڑیا، ہے نا، ایو بار خان۔ تو بار خان سے جناب نوشیروان مری صاحب کو پکڑا گیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کالج کا سٹوڈنٹ ہے، اور ظاہر پنجاب کالج کی بیشتر برانچیں جو ہیں یا پنجاب میں ہیں یا پھر کچھ کراچی میں ہوں گی، ٹھیک ہے، سانو کی پتہ۔ اب یہ جو نوشیروان مری صاحب ہیں، ان کے قبضے سے 2 سیٹلائٹ فون بھی برآمد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک سیٹلائٹ فون سے وہ ہیر بی آر مری جو کہ بی ایل اے چلاتے ہیں ان سے مسلسل رابطے میں تھا، دوسرے فون کو ابھی ڈیکوڈ کیا جا رہا ہے۔ پسنی سے ایک خاتون زہرا بلوچ جس کا کوڈ نام مونا بلوچ ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جو نوشیروان مری سے رابطے میں تھی۔ شاید یہ بھی انفارمیشن کہیں پہ میرے نظر سے گزری ہے کہ محترمہ جو ہیں وہ فیصل آباد کے سرکاری یونیورسٹی کے اندر بلوچستان کے کوٹے پر اور پنجاب حکومت کی طرف سے دیے گئے وظیفے پہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یہ زیادہ تر جو بی ایل اے کے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں
یہ پنجاب اور سندھ کے اندر میجورٹی ان میں سے لاء کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ سرکاری خرچے کے اوپر پڑھتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور شاید تعلیم کے دوران ہی ان لوگوں کو کر دیا جاتا ہے. یہ جو مونا بلوچ ہے یہ ایک پوٹینشیل خودکش بمبار تھیں اور یہ 3 جو دہشت گرد خواتین اس وقت پنجاب میں تھیں یہ ان میں سے دوسری ہیں جن کو قابو کیا گیا ہے. تیسری بھی کسی دن قابو آ جائے گی, ہو سکتا قابو آ ہی گئی ہو. ہمیں بتانے میں بچے ذرا تعامل کر رہے ہوں کہ دادا پہلے انفارمیشن ابزارب کر لے, کوٹ لے, ٹھیک ہے, تو پھر نئی انفارمیشن دیں گے, کیا پتہ. لیکن میں ان دونوں انفارمیشن کو جوڑ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بھارتی شور مچا رہے ہیں یا کھپ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے بندے وہاں پر پکڑے گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں, بنیادی طور پہ وہ بندے جو ہیں وہ ایران کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کی جغرافیائی حدود میں تھے اور وہاں سے ہم نے جا کے کہا کہ جوانا حضرت نو چاہ پہ آئی, ٹھیک ہے. اب وہ کسی جگہ پہ محفوظ ہاتھوں میں محفوظ جگہ پہ بیٹھا ہوا طوطے کی طرح بول رہا ہوگا اور بتا رہا ہوگا یا بتا رہے ہوں گی ہیں کہ کی کیتا ہے. آہو مار خور جنا ساڑا اپنی آئی تھے آج ہے نا, پھر وہ ایسی حرکتاں کرتا ہے نا کہ ایمان نال کناں نو ہاتھ لا دینا بندہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, انڈیا کا 1 انچ کورڈ ہے مار خور کے ہاتھ اور اپنا, تو دیکھ لیں اگلی میرے پکڑنا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خطاب میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.